السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم ناظرین، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے دروس رمضانیہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی وقت کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. اگر ہمیں وقت کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ قرآن کریم کی بہت ہی چھوٹی سورۃ العصر کے نام سے 30ویں پارے کے اندر ایک سورت موجود ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت میں زمانے کی قسم کھائی ہے. آپ جانتے ہیں، یہ ہمارے مسلمہ عقائد میں سے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے. اس کے بالعکس ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک کلمہ گو کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین جس چیز کی بھی قسم کھائے اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہوتا ہے. اور ویسے تو اللہ رب العالمین کی سنت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین بہت ہی عظیم چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو اللہ کے نزدیک بہت ہی معظم اور اہم ہوا کرتی ہے. اللہ رب العالمین اسی چیز کی قسم کھاتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کی قسم کھائی ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر زمانے کی قسم کھائی ہے جس کا تعلق وقت سے ہے. اور اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر کے ذکر کیے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں وقت کی اہمیت ہے. ایک مسلمان کو، ایک کلمہ گو کو وقت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر کے اندر ارشاد فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر کے کہا ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہیں، تمام انسان خسارے میں ہیں. پھر اس کے بعد میں آگے اللہ رب العالمین نے کچھ انسانوں کو مستثنا کیا، اور جن کو مستثنا کیا گیا ان کی صفات اور علامات کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے وہ لوگ. اب ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ، انسانوں میں جو لوگ نقصان نہیں اٹھانے والے ہیں، جو خسارے میں نہیں ہوتے ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اہل ایمان ہوتے ہیں. الا الذین آمنوا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اہل ایمان ہوتے ہیں. یہ پہلی صفت یا پہلی علامت ذکر کی گئی، جو لوگ خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں. دوسری صفت ذکر کی گئی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں. یہ دوسری صفت ہوئی. تیسری صفت ذکر کی گئی وتواصوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کے لیے ابھارتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور ایسے ہی صبر کی تلقین کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں زمانے کی قسم کھا کر کے ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے کہ وقت کی اہمیت ہے، وقت کی قدر ہونی چاہیے.
اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کی صورت کے اندر ذکر کیے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہوتے ہیں، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوتے ہیں، سوائے جو 4 صفات سے متصف ہوتے ہیں۔ پہلی صفت اہل ایمان میں سے ہوں، دوسری صفت عمل کرتے ہوں، عمل صالح کو انجام دیتے ہوں، تیسری صفت حق کی تلقین کرتے ہوں، اور چوتھی صفت صبر پر گامزن رہتے ہوں، مصائب کے نزول پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے حوالے سے کہا کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں جو وقت دے رکھا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی ایک ایک پل کو، ایک ایک لمحے کو اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں، آنے والے دنوں کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو آپ لوگ جن کاموں کو انجام دیتے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی قیمتی وقت کو دنیا کے بنانے کے چکر میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی وقعت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ایک چلو پانی بھی کسی مشرک کو، کسی کافر کو نصیب نہ کرتا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ آپ کو یہ دنیاوی زندگی عطا کی گئی ہے، آپ کو یہ موقع فراہم کیا گیا ہے تاکہ آپ آخرت کی تیاری کر سکیں، اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو رس درج کروا سکیں۔ یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے آسمان اور زمین کو اپنی نشانیوں میں سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، جو لوگ سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں ان کے لیے نشانی ہے۔ یہ وقت اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی قدر کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وقت کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے، وقت کی اہمیت سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو وہ نصیحت کر رہے تھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے پانے سے پہلے، کھونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھا کرو۔ یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں، اس کا اہتمام کیا کرو، اس کی عزت کیا کرو، اس کی قدر کیا کرو، قبل یہ کہ وہ 5 چیزیں تمہیں فوت ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی جو ہے، جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر کیے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا، وہ نوجوان ہوگا جس کی پرورش، جس کی نشو و نما اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہوئی ہے، یعنی اس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں گزارا ہے، دین کی نشر و اشاعت میں گزارا ہے، عقیدہ صحیحہ کی نشر و اشاعت میں گزارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کی تشریح کرتے فرمایا کہ اپنی جوانی کو
बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तंदुरुस्ती, आपको जवानी दे रखी है। आप यानी शरीयत इस्लामिया के बहुत सारे काम आप कमा हक़हू, उसके जो हकूक होते हैं, शरीयत इस्लामिया की जो तालीमात होती हैं, मुकम्मल तौर से आप उस अमल को अंजाम दे सकते हैं। बुढ़ापे की हालत में न तो आप रुकू के लायक हो जाते हैं, न सजदा ढंग से कर पाते हैं, न क़याम कर पाते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। ऐसे ही दूसरी चीज के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसिहतिका क़ब्ल सक़मिक, कि और अपनी सेहत व तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपको सेहतमंद बनाया है, इसको गनीमत समझिए, इसको फायदा उठाइए, इससे फायदा उठा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रियाजत कीजिए। अपनी सेहत व तंदुरुस्ती को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रियाजत में लगाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वसिहतिका क़ब्ल सक़मिक, कि अपनी सेहत व तंदुरुस्ती को गनीमत समझो बीमारी से पहले। बीमारी आ जाएगी, न ढंग से आप रुकू कर सकेंगे, न सजदे कर सकेंगे, न ढंग से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिक्र व अज़कार कर सकेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सेहत व तंदुरुस्ती इस वक्त दे रखी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसका एहतराम करें। वग़िनाअका क़ब्ल फ़क़रिक, और अपनी मालदारी को, अपनी प्रॉपर्टी और जायदाद को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दे रखा है, फक्र आने से पहले, गुर्बत आने से पहले इसकी इज्जत करो, इसकी कदर करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया वफ़राग़का क़ब्ल शुग़लिक, और अपनी फरागत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपको वक्त दे रखा है, मशगूलियत से पहले उसको गनीमत जानो। वहयातका क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। ये 5 चीजें हैं जिसके हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तलकीन की है, अपनी उम्मत को तरगीब दिलाई है कि इसकी कदर करें, इसका एहतराम करें। और उन्हीं में से एक चीज वक्त भी है। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, हमें वक्त की अहमियत का यानी वक्त की कदर करनी चाहिए और वक्त को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रियाजत में गुजारनी चाहिए। हजरत अबू बरज़ा अल-असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़यामा हत्ता युसअल अन उम्रिही फीमा अफ़नाह। क़यामत के दिन कोई बंदा अपने पैर को हिला नहीं सकता है, अपने पैर को जुम्बिश नहीं दे सकता है, जब तक कि वो अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ना दे दे। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको जिंदगी ही में मुतनब्बह किया है कि हमें अपने एक एक वक्त का हिसाब देना होगा। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जिंदगी, आपको उम्र दे रखी है, इसका हिसाब देना होगा। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम अपने इस वक्त की कदर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तज़ूलु क़दम अब्दिन, कि बंदे के पैर उस वक्त तक जुम्बिश नहीं कर सकते हैं, हिल नहीं सकते हैं, जब तक हत्ता युसअल अन उम्रिही, उसकी पूरी उम्र के बारे में उससे सवाल न कर लिया जाए। व अन इल्मिही फीमा फ़अल, और अगर आप आलिम दीन हैं, अगर आपने शरीयत इस्लामिया की तालीम हासिल की है, तो इसके हवाले से भी आपसे पूछा जाएगा। व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़ा, और आपको अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्रॉपर्टी और जायदाद दे रखी है, माल से नवाज रखा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन आपसे सवाल करेगा मिन ऐन इक्तसबहु, कहां से आपने कमाया था, व फीमा अनफ़क़हु, और किस चीज में आपने खर्च किया है। दोनों चीजों के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। कैसे आपने माल इकट्ठा किया और कहां खर्च किए, इसके हवाले से आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी का हिसाब देना होगा। वअन जिस्मिही फीमा अबलाह, और अपनी जिस्म को, अपनी सेहत व तंदुरुस्ती को आपने कैसे खर्च किया है, कैसे उसको गुजारा है, इसके बारे में भी आपसे सवाल किया जाएगा। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वक्त की कदर करें और उसके एक एक फल से, एक एक लम्हे से हम फायदा उठाएं। खास तौर से रमजान मुबारक के जो अय्याम होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हदीस के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोनों कंधे को पकड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब अव आबिर सबील, कहा एक मुसाफिर की जिंदगी बसर करो। मुसाफिर जिस तरह से होता है, अपना सफर जारी सारी रखता है, थोड़ी देर आराम करने के लिए वो बैठ जाता है और उसके बाद में फिर अपना सफर जारी व सारी रखता है। ऐसे ही तुम
اپنے مسافر کی طرح اس زندگی کو سمجھو. یہ دنیا فانی ہے، ایک دن تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرنا. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کر لینا تو شام کی امید مت رکھنا، ہو سکتا ہے کہ شام ہونے سے پہلے ہماری روح پرواز کر جائے. اور ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، اپنی صحت کو اپنے مرض سے، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ نصوص ہمیں اور آپ کو بتلا رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو ابھار رہے ہیں کہ ہم وقت کی قدر کریں، اس وقت کو، اس زندگی کو ایسی چیزوں میں استعمال کریں تاکہ ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینا آسان ہو. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ العالمین تو ہم سب کو اس ماہ مبارک کے ایک ایک پل سے، ایک ایک لمحوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. هذا والله اعلم وصلی اللہ علیہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.